السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ النصیحہ قرآن و سنت اکیڈمی کی طرف سے آن لائن ختم نبوت کورس کی نویں نشست ہے۔ محترم سامعین، آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے مرزا اور انگریز۔ مرزا انگریز کا لگایا ہوا ایک پودا تھا، چنانچہ آج کی اس مختصر سی نشست میں حوالہ جات سے ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی نبی تو کجا ایک سچا مسلمان بھی نہیں تھا، بلکہ وہ اسلام کا غدار اور انگریز کا وفادار اور حامی تھا۔ مرزا کو آگے لانے والا در حقیقت انگریز تھا۔ مرزا انگریز کی گود میں بیٹھنے والا اور انگریزی سوچ و افکار کو ہوا دینے والا، حکومت برطانیہ انگریز کی حمایت اور تائید پر مسلمانوں کو ابھارنے والا ایک شخص تھا۔ در حقیقت مسلمانوں میں باہمی افتراق اور انتشار پیدا کرنے کے لیے انگریز نے مرزے کو چارے کے طور پر استعمال کیا، اور مرزے کے گلے میں انگریز کا پٹا تھا، چنانچہ مرزا انگریز کے اشاروں پر چلنے والے ایک روبوٹ کا نام ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم مدلل حوالہ جات سے ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی انگریز کا وفادار اور حامی تھا۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے کہ ان تمام تحریرات سے ثابت ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب، میرا خاندان ابتدا سے سرکار انگریز کے دل و جان سے وفادار رہے۔ ان الفاظ کو آپ ایک بار دوبارہ سن لیجئے کہ مرزا نے لکھا کہ ان تمام تحریرات سے ثابت ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب اور میرا خاندان سرکار انگریز کا دل و جان سے وفادار اور ہواخوار رہے۔ مجموعہ اشتہارات صفحہ 9-10 جلد 3۔ اسی طرح ایک جگہ پر لکھا کہ میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعات جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہارات شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ تریاق القلوب صفحہ 15، خزائن صفحہ 155 جلد 15۔ محترم سامعین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس قدر بڑا کام اس نے انگریز کی تائید کے لیے کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ لکھا کہ میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو تقریباً 60 برس کی عمر تک پہنچا ہوں، اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں میں گورنمنٹ انگلیشیا کی سچی محبت اور خیرخواہی اور ہمدردی کی طرف پھیر دوں۔ مجموعہ اشتہارات صفحہ 11 جلد 3۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہو کہ 60 برس ہو گئے کہ میں اسی اہم کام میں مصروف ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں کو انگریزی حکومت کی سچی خیرخواہی اور ہمدردی کی طرف لے آؤں، تو ایسا شخص نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ لکھا کہ اور میں نے نہ صرف اس قدر کام کیا بلکہ برٹش انڈیا کے مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلیشیا کی سچی اطاعت کی طرف جھکا دیا۔ مجموعہ اشتہارات صفحہ 11 جلد 3۔ ایک اور جگہ لکھا کہ یہ التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 سال کے متواتر تجربے سے ایک وفادار جانثار خاندان ثابت کر چکی ہے، اس خود کاشتہ پودے کی نسبت نہایت جزم اور احتیاط سے کام لے۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریز کی راہ میں اپنے خون بہانے سے کبھی فرق نہیں کیا، نہ اب فرق ہے۔ کتاب البریہ صفحہ 350، مجموعہ اشتہارات صفحہ 21 جلد 3۔ اب آپ خود یہ اندازہ کر لیں کہ یہ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ اپنے اس خود کاشتہ پودے کی نسبت، یعنی خود کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں انگریز کا لگایا ہوا پودا ہوں۔ اسی طرح ایک اور جگہ لکھا کہ اس گورنمنٹ کے ہم پر اس قدر احسان ہے کہ اگر ہم یہاں سے نکل جائیں تو نہ مکہ میں ہمارا گزارا ہو سکتا ہے نہ قسطنطنیہ میں، تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے برخلاف کوئی خیالات اپنے دل میں رکھیں۔ ملفوظات احمدیہ صفحہ 312 جلد 1۔ دیکھیے، چاپلوسی کی انتہا ہو گئی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پر کس قدر احسان ہے اس انگریزی حکومت کے۔ تو ظاہر ہے کہ انگریز کے روپیہ اور اس کے پیسے سے پلنے والا ہوا خواہ اور اس کی گود میں بیٹھنے والا وفادار ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب تو ہوگا، یعنی احسانات تو ہوں گے ہی۔ ایک اور جگہ لکھا کہ میں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں، نہ مدینہ میں، نہ روم میں، نہ ایران میں، نہ کابل میں، مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں، یعنی جس کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تبلیغ رسالت صفحہ 59 جلد نمبر 6، مجموعہ اشتہارات صفحہ 370 جلد نمبر 2۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ کیسے زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ میں اس کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں، نہ مدینہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں، اور یہ کیسے انگریز اس کی پشت پناہی کرتا ہے۔ تو محترم سامعین، ان حوالہ جات سے کہ جس کے اندر مرزا قادیانی نے خود ہی اپنی زبان سے اپنے قلم سے اقرار کیا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، انگریز کے ہم پر احسانات ہیں اور میں وہ کام انگریز کی ماتحتی میں تو اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، مکہ مدینہ میں بھی اچھی طرح نہیں کر سکتا، تو یہ ساری چیزیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مرزا قادیانی نبی تو درکنار ایک سچا مسلمان بھی نہیں بلکہ انگریز کا وفادار اور اسلام کا غدار ہے۔ اب ہم مرزائی حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را اس آدمی کے ان الفاظ کو ہی دیکھ کر آپ اس کی حقیقت کو سمجھ جائیں کہ اس آدمی نے سارا کام انگریز کی خوشی کے لیے اور انگریز کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ اور جیسا کہ اوپر میں نے عرض کیا کہ اس نے خود یہ کہا کہ میں 60 سال سے یہی کام کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں کو حکومت برطانیہ کی خیرخواہی اور ہمدردی کی طرف پھیر دوں۔ تو محترم سامعین، یہ مختصر سا تذکرہ ہم نے کر دیا۔ آئندہ نشست میں اس مضمون کو بیان کیا جائے گا کہ مرزا قادیانی نے مقدس شخصیات اور مقامات مقدسہ کے متعلق کیسی کیسی گستاخیوں اور توہین کا ارتکاب کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز قیامت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر اور شفاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔